السلام علیکم، میرا نام گوہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں goharlogos.com۔ تو آج سے ہم لوگو ڈیزائن کا کورس پھر سے ریزیوم کر رہے ہیں۔ آئی نو کے بیچ میں بہت بڑا گیپ آ گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بہت سارے کام جو ہے وہ ایک ساتھ سٹارٹ کر لیے تھے، تو میرے لیے چیزوں پہ فوکس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مجھے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے یوٹیوب سے بریک لینا پڑا۔ لیکن اب الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ کافی انڈر کنٹرول ہیں، تو ہم یوٹیوب کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگو ڈیزائن سے ریلیٹڈ مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈیلی بیس پہ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 1 سے 2 ویڈیوز وہ آپ لوگوں کے لیے ضرور لے کر آؤں، اور فرائیڈے اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور لوگو ڈیزائن سے ریلیٹڈ مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، تو آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے لوگو کے ریکوائرمنٹس کی، کہ ہم جب لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو کون سی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، یا وہ کون سی انفارمیشن ہیں جو ہم کلائنٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی جب ہم لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو ہم 7 یا 8 ٹائپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کلائنٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے لوگو کا ٹائٹل۔ ہم کلائنٹ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کمپنی کا نام کیا ہے، یعنی اس کے لوگو کا ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کلائنٹ سے کمپنی کے جو انیشیلز ہیں وہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نام کے انیشیلز خود نکال سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض کمپنیوں کے نام جو ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، جس کے انیشیلز نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم کلائنٹ کے ساتھ پھر وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے انیشیلز جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم کلائنٹ کے لیے لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم سمبل جو ہیں وہ انیشیلز کی بیس پر ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس لیے انیشیلز کے بارے میں معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جب ہمیں لوگو کا ٹائٹل پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد ہم دوسری چیزیں جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر ٹیگ لائن یا سلوگن آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ سلوگن یوز کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سی کمپنیز سلوگن کو اپنے لوگو میں بھی یوز کرتے ہیں، تو ہم کلائنٹ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سلوگن ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا وہ اس سلوگن کو جو ہے لوگو ڈیزائن میں ایڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس طرح کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں کہ جس میں ہم خود سے جو ہے سلوگن ایڈ کر دیتے ہیں اور کلائنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمیں ریموو کرنے کو کہتا ہے، یا ہم بعض اوقات ایڈ نہیں کرتے اور کلائنٹ ہمیں کہتا ہے کہ سلوگن ایڈ کر دے، تو پھر جو ہے ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات جب ڈیزائن تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو سلوگن کو ایڈجسٹ کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم شروعات میں ہی جو ہے کلائنٹ سے یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ وہ سلوگن کو ایڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جو تیسری چیز ہم کلائنٹ سے معلوم کرتے ہیں وہ ہے کلر سکیم۔ کلر سکیم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ خود سے جو ہے کسی برانڈ کا کلر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کلائنٹ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لے کہ جب بھی آپ کوئی لوگو ڈیزائن بناتے ہیں تو چاہے کلر سکیم کوئی بھی ہو، لیکن آپ شروعات جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کریں گے، کیونکہ جو لوگو بلیک اینڈ وائٹ میں صحیح طرح سے نظر آتا ہے، پھر وہ لوگو جو ہیں کلرفل ورژن میں بھی اس سے بہتر نظر آتا ہے یا سیم فیل دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کلر ورژن میں جو ہے ڈیزائن کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا بلیک اینڈ وائٹ بناتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے فیل نہیں دیتا۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی لوگو بنانا ہے تو پہلے بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ کلر جو ہیں وہ اپلائی کریں گے۔ جو 4 نمبر پر ہمارے پاس ہیں وہ ہے ٹارگٹ آڈینس۔ ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے برانڈز ایسے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص قسم کے آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی جو ہے وہ بچوں کے پروڈکٹس بناتی ہیں، وہ بچوں کے کپڑے وغیرہ بناتے ہیں یا وہ کھلونے وغیرہ بناتے ہیں، تو جب آپ اس قسم کی کمپنی کا لوگو ڈیزائن کریں گے تو آپ نے بچوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور ان کے مطابق جو ہے آپ نے لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ فیمیل ریلیٹڈ پروڈکٹس بناتی ہیں تو آپ نے جو ہے پھر فیمیل کو ذہن میں رکھ کر ان کا لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ان کا کلر سکیم وغیرہ، یہ سب چیزیں پھر اس ٹارگٹ آڈینس کو ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں۔ جو 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے کمپیٹیٹرز۔ کلائنٹ سے ان کے کمپیٹیٹرز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کلائنٹ کے کمپیٹیٹرز کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس چیز کو اپنی ریسرچ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں گے، ان کے لوگو ڈیزائن کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کمپیٹیٹرز کس طرح کا لوگو یوز کر رہے ہیں، یا ان کی لوگوز میں کیا کیا کمیاں ہیں جس کو آپ پوری کر سکتے ہیں ایک نئے ڈیزائن کے تھرو، جس کے ذریعے سے آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے ایک ایڈوانٹیج پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کے بارے میں جاننا جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو کلائنٹ کے کمپیٹیٹرز کا پتہ ہو۔ اس کے علاوہ جو نمبر 7 ہے ہمارے پاس، وہ ہے رف سکیچز۔ آپ نے کلائنٹ سے جو ہے یہ ضرور معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی رف سکیچ ہے یا اس کو کسی اور کمپنی کا لوگو پسند ہے تو کائنڈلی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کس طرح کا ڈیزائن چاہتا ہے یا کس ٹائپ کا لوگو چاہتا ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے کلائنٹ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنی ہے کہ اگر اس کا اس کی اسپیسیفک کوئی چوائس ہے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 7 ٹائپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں یہ کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اگر ان میں سے کوئی بھی مس کر دیتے ہیں تو آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کوئی چیز مس کر دیتے ہیں تو وہ بعد میں ریئلائز ہو جاتی ہیں۔ پھر یا تو کلائنٹ آپ کو ریویژن کے لیے کہہ سکتا ہے، یا آپ خود جو ہیں جب اس کو ریئلائز کریں گے تو آپ پھر ریویژن میں جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ریویژن دینے سے بھی بندہ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 7 یا 8 ٹائپس کی جو ہم نے ریکوائرمنٹس یہاں پہ ڈسکس کی ہیں وہ ضرور کلیکٹ کریں۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کسی بھی قسم کا لوگو بنانا ہو، یہ 7 قسم کی چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ضرور معلوم کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے اب آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اور چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں اس کے بارے میں جاننا تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی میں جب لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں تو یہ 7 ٹائپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں ضرور کلیکٹ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔